بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ روس کے بحری جہاز ہائپرسونک ہتھیاروں سے لیس۔ روس نے دشمن کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری کر لی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ معاشی پروگرام بحال کرنے کا اعلان۔ فرانس میں مسلمانوں پر پابندیاں اور نگرانی سخت کرنے کا قانون منظور۔ جنوبی کوریا کا شمالی کوریا پر کرونا ویکسین کی معلومات ہیک کرنے کا الزام۔ لاہور کو ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے بنائی گئی کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی۔ ویکسین واپس بھارت بھجوا دی گئی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ عائد کردہ پابندیاں ختم کرتا ہے تو ایران اپنے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر حسن روحانی نے یہ بات قطر کے وزیر خارجہ محمد عبد الرحمان الثانی سے ہونے والی ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں علاقائی چیلنجز اور سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی شعبوں میں فروغ کے لیے تعاون اور تعلقات میں توسیع پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ علاقائی ممالک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے خطے میں امن و اصلاح اہم ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتی ہے اور تہران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرتی ہے تو ایران بھی کیے گئے وعدوں پر دوبارہ عمل شروع کر دے گا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت اگر جوہری معاہدے میں واپس آنا چاہتی ہے تو اسے ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھانا ہوں گی۔ مشترکہ جوہری معاہدے کی روشنی میں پابندیاں ختم کی گئیں تو ہم بھی وعدوں کو پورا کریں گے۔ روس کا دشمن ممالک کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں۔ روس کا کہنا ہے کہ روسی بحری جہاز کے جدید فرگیٹ ہائپر سونک ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ ان جہازوں پر زیادہ مقدار میں گولہ بارود ہوگا۔ روسی میڈیا کے مطابق روسی ملکی شپ بلڈنگ انڈسٹری کے ایک ادارے نے بتایا ہے کہ روسی بحریہ کے جدید پروجیکٹ 22-350 فرگیٹ ایڈمرل ایملو اور ایڈمرل چیچاگوف ہائپر سونک ہتھیاروں کے کیریئر بن جائیں گے اور ہر بحری جہاز 32 کروز میزائل جانے کے قابل ہو جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دونوں فرگیٹ اس سلسلے کے معیاری سیل تیار کردہ جہازوں کو دیے گئے اہداف کو پورا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق ان جہازوں پر زیادہ مقدار میں گولہ بارود ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں ہائپرسونک ہتھیاروں سے بھی لیس کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں روس نے جدید ترین انٹرسیپٹر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ وزارت دفاع کے مطابق اے پی ایم سسٹم کے نئے انٹرسیپٹر میزائل نے متعدد تجربات میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا اور پہلے سے طے شدہ تصوراتی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ معاشی پروگرام بحال کرنے کا اعلان۔ سکڑتی معیشت کو آئی ایم ایف کا سہارا مل گیا اور 10 ماہ سے تعطل کا شکار رہنے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے ساتھ معاشی پروگرام بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک پیکج پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے جس میں ریفارم پروگرام پر اتفاق کیا گیا۔ پیکج کا مقصد پاکستانی معیشت میں توازن پیدا کرنا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ بورڈز کی منظوری کے بعد پاکستان کو $50 کروڑ کی قسط جاری کی جائے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس میں انتہا پسندی کی روک تھام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سخت پابندیوں اور کڑی نگرانی کے لیے قانون کی منظوری۔ غیر ملکی خبری رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کا مقصد بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہبی تنظیموں کی کڑی نگرانی، تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی، عام سکولوں سے ہٹ کر کرداروں میں بچوں کی تعلیم اور جبری شادی وغیرہ کی روک تھام کرنے میں مدد لی جائے گی۔ تاہم قانون سازی میں ان اقدامات کو اسلامی علیحدگی پسندوں کے تدارک سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس قانون سازی کے بعد خصوصاً فرانس میں مساجد اور ان کے انتظامات چلانے والی تنظیموں اور بچوں کی گھر میں تعلیم سمیت مسلمانوں کی کڑی نگرانی کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو کئی اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جماعت نے اس قانون سازی کے لیے زور و شور سے مہم چلائی، جس کے نتیجے میں فرانسیسی قومی اسمبلی نے 347 اراکین نے اس قانون کے حق میں جبکہ 151 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 65 اراکین ایوان سے غیر حاضر رہے۔ فرانسیسی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم کی جانب سے ایسے مجوزہ قوانین کی مخالفت کی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب دنیا کے 13 ممالک سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی 36 غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق میں اس قانون سازی اور فرانس میں مسلمان مخالف اقدامات کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کی کرونا ویکسین سے متعلق معلومات ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ غیر ملکی خبری رساں ادارے کے مطابق جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے ملک کے اراکین پارلیمنٹ کو دی گئی بریفنگ میں بتایا ہے کہ کرونا وبا کے دوران ڈیجیٹل جاسوسی اور دوا ساز کمپنی کی ویکسین اور وائرس کے علاج معالجے سے متعلق معلومات چرانے کے لیے ریاستی پشت پناہی کے ساتھ ہیکرز گروپ سرگرم ہے۔ بریفنگ میں شریک پارلیمانی انٹیلیجنس پینل میں حزب مخالف کی نمائندگی کرنے والے ہاتائی نے کہا ہے کہ ویکسین کی معلومات چرانے کے لیے ہونے والی ہیکنگ کی کوشش میں امریکی کمپنی فائزر کی کرونا ویکسین سے متعلق معلومات کو بھی ہیک کر لیا گیا تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کے رکن پارلیمنٹ نے بعد ازاں اپنے جاری کردہ بیان میں بھی فائزر کی معلومات ہیک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اسی طرح جنوبی کوریا اور ایشیا میں فائزر کے قائم دفتر کی جانب سے اس دعوے کی تردید نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی تشویشناک حد تک جا پہنچی۔ آلودگی کی اوسط شرح 321 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر پر جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کو آلودگی کے حوالے سے ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف فعالیت نہ ہونے پر جنوبی افریقہ نے بھارت سے منگوائی گئی کرونا ویکسین واپس بھجوا دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی افریقہ نے 10 لاکھ ویکسین بھارت سے منگوائی تھی۔ ایک معاہدے کے تحت سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی منظور شدہ آسٹرازینکا ویکسین بھارت میں تیار کرنے کا لائسنس حاصل کیا تھا۔ جنوبی افریقہ نے آسٹرازینکا ویکسین کے 10 لاکھ ڈوز بھارت سے خریدے، لیکن ویکسین کرونا وائرس پر بالکل بے اثر ثابت ہوئی، جس پر جنوبی افریقہ نے بھارت سے خریدی گئی ویکسین واپس کرنے کا اعلان کر دیا اور ویکسین کی مزید خریداری بھی روک دی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر شمالی وزیرستان میں آپریشن کر کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علمی دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر آپریشن کیا۔ آپریشن میں علیم خان گروپ کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملے، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.